میں ہوں اون ساہی روڈ ٹو ایسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے سی پیک، اس کے راؤنڈ ہونے والی نئی ڈیولپمنٹس، خاص طور پہ جو سی پیک اتھارٹی ہے پاکستان میں، اس کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ہٹا کے ان کی جگہ ایک نئے چیئرمین کو لایا گیا ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے سی پیک کے پروجیکٹس کے لیے پاکستان میں، اور ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ سلو ڈاؤن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اور آج ان ساری ایشو پہ، سی پیک، افغانستان اور سیکیورٹی کے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے بہت بڑا مجمع ہے ایکسپرٹس کا میرے پاس۔ پہلے تو صرف ہمایوں خان صاحب ہوتے تھے، ہمایوں خان صاحب شکریہ۔ آج ان کے ساتھ ساتھ رشید صافی صاحب ہیں۔ رشید صافی صاحب بہت بڑا نام ہے، اپنا پروگرام کرتے ہیں خیبر ٹی وی پہ، انڈس ٹی وی کے ساتھ جو ہے وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان اور ریجنل ایشوز پہ بڑی نظر رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ سبوق سید صاحب ہیں، آپ سارے ان کو جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو ابھی جان لیں۔ سبوق صاحب جو ہیں یہ بھی تقریباً بہت زیادہ ہی ان کا تجربہ ہے جرنلزم میں، تو آج ہم سبوق صاحب سے بھی بات کریں گے، صافی صاحب سے بھی بات کریں گے۔ تو ہمایوں صاحب یہ جو اون صاحب ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ مائک دے دیں کرنے، ہمایوں صاحب نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے، تو یہ ابھی یہ کورونا سے مطلب آج جی بالکل، ابھی یہ کرونا سے نکلے آج ان کا چائنا سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک کورونا آیا اور ایک سی پیک آیا۔ نہیں یہ الزام آپ لگا رہے ہیں، بیماری کو کسی ملک کے ساتھ ہم نہیں محسوس نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بتائیں نا کہ بالکل میرے جو ایکسپرٹ ہیں ہمایوں خان صاحب، ابھی یہ کرونا سے 2 دن پہلے جو ہیں یہ لڑائی کر کے اور صحت یاب ہوئے اور ماشاءاللہ بڑے فریش ہیں، ان کو فاتح کورونا کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل فاتح کرونا ہے۔ تو ہمایوں صاحب ہیں، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، شکریہ آپ ماسک آپ نے اتار دیا تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ ہمایوں خان ہی بیٹھے ہیں۔ تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کو چینج کیا گیا، ان کی جگہ نئے سویلین جو ہیں وہ ایک چیئرمین آئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری ڈیل جو ہے سی پیک اتھارٹی نے ملٹری کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، ملٹری انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، تو شاید یہ کوئی اچھی چوائس نہیں۔ لیکن دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید چائنیز پریشر بھی تھا، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی سویلین بندہ ہے، سویلین کے ساتھ شاید وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں۔ تو اس سارے کا جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں اس پہ کوئی آپ کو اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پہلے کہہ رہے ہیں سلو ڈاؤن ہو رہا ہے ان پہ۔ تھینک یو سعید صاحب، تھینک یو رشید صافی صاحب، سبوق سید صاحب۔ یہ ہم نے دوبارہ ایک بڑا اچھا ایک نیا طریقہ جو آپ نے ایک نیا جو سیٹ اپ ہے، جس کی پہلے تو ہم صرف 2 کیا کرتے تھے، اب ہم نے دوست اور جو ہے بلائے تاکہ ہم ڈسکشن کا جو ہے وہ موضوع ذرا بڑھا سکیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو سوال شروع ہوئے، ویسے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا مذاق کے سینس میں بھی لیا، لیکن یہ بڑی اہم جو سبوق سید صاحب نے بات کی، پہلے میں اس پہ آدھے ایک منٹ کے لیے اس پہ اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ کرونا کے جو اوریجن کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو ہے پوری دنیا کے اندر۔ الزام شروع سے یہ لگایا جاتا تھا کہ یہ چائنا سے جو ہے اس کا اوریجن ہے، لیکن WHO کی ٹیم انویسٹیگیشن کر کے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف جو سائنٹسٹ ہیں وہ اپنی اپنی تھیریز دے رہے ہیں کہ اس کا اوریجن جو ہے اس کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں۔ انڈیا کا بھی نام آ رہا ہے اس میں مختلف جگہوں پہ، اس میں امریکہ کی جو ایک تھیری آ رہی تھی کہ امریکہ کی ایکسپورٹس ٹیم پرابیبلی ان کی کوئی انٹیلیجنس کے تھے جو آئے، چین آئے، اسی طرح آسٹریلیا کا ذکر آ رہا ہے، اسی طرح انگلینڈ کا ذکر آ رہا ہے، اسی طرح یورپ کے کچھ ملکوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو کورونا کی اوریجن کا ابھی تک کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا۔ چلے ہم بھی اس کو نہیں نکالتے، ہم سی پیک پہ آتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، سی پیک جو ہے بڑا ہی ایک اہم دوراہے پہ اس وقت جو ہے نا، اس پہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو آپ نے ذکر کیا، میرا نہیں خیال کہ ایک انڈیویجول کے جانے سے کوئی سی پیک پہ اثر پڑے گا، ایسا کوئی بات نہیں۔ سی پیک اتھارٹی کا اگر آپ اس کو تو آنے سے فرق پڑے گا، اگر جانے سے فرق نہیں پڑے گا تو کسی انڈیویجول کے آنے سے پڑ سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ انڈیویجول وڈ ناٹ میٹر۔ اگر آپ سی پیک کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس کی جو ہے نا، جو سب سے اہم جو اس کی 2 باڈیز ہیں، ڈیسیژن میکنگ باڈیز ہیں، ایک ہے JCC جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی جو کہ اس کی ہائر لیول پہ ہے، اور ایک ہے JWG جوائنٹ ورکنگ گروپ۔ اب JCC جو ہے، جس کا ابھی آپ نے شاید ذکر سنا اور میڈیا میں بھی اس کا ذکر آ رہا تھا کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے پوسٹ پون ہو رہی تھی، ابھی اس نے 16 جولائی کو ہونا تھا، اور پھر داسو اٹیک کی وجہ سے جو میڈیا میں آیا گیا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، وہ کووڈ کی وجہ سے اور پھر جو اس کے جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں ان کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ اس میں ہمارے پاس 9 جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں JCC کے انڈر۔
ایک ہے پلاننگ کے اوپر کام کرتا ہے, ایک انرجی کے اوپر کام کرتا ہے, ایک گوادر کے اوپر کام کرتا ہے, ایک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پہ کام کرتا ہے, ایک سیکیورٹی پہ کام کرتا ہے, ایک انڈسٹریل اسپیشل اکنامک زونز پہ کام کرتا ہے, ایک سوشل اکنامک اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو اس حکومت نے ایڈیشن کروائی, اور ایک ایگریکلچر پہ, اور اس کے ساتھ ہے ایک انٹرنیشنل کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن. یہ وہ گروپس ہیں 9 گروپس جو مختلف منسٹریز ہیں پاکستان کے ادارے پروپوز کرتے ہیں چائنا کے جو کاؤنٹر پارٹ ہے ان کے ساتھ, اور اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ آئیڈیا اس پروجیکٹ کو ڈسکس کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سی پیک میں شامل کر لیا جائے. وہ جوائنٹ ورکنگ گروپس اپنی اوور اے پیریڈ آف ٹائم گفتگو کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہم نے سلیکٹ کر لیا, دونوں چائنا اور پاکستان. پھر اس کو جے سی سی میں ڈالا جاتا ہے. جے سی سی کو اسد عمر صاحب پاکستان کی طرف سے ہیڈ کرتے ہیں, اور اس کے وائس منسٹر ہیں NDRC, نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن, وہ یہ اس کی مین باڈی ہے. جے سی سی کی میٹنگ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ سلو ڈاؤن ہے, سیریسنس کا شاید تھوڑا سا فقدان ہے یا نہیں, اور ایشوز ہیں. یہ بیسکلی نیریٹو ہے کہ یہ سلو ڈاؤن ہے. اس کی میٹنگ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان 9 ورکنگ گروپس کے اندر بے تحاشا منسٹریز آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہیں. اچھا, پاکستان کو اگر آپ سمجھنا چاہیں, آپ سارے مشہور صحافی ہیں, اپنے ایریاز کے اندر کام کرتے ہیں, ایکسپرٹیز ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے سندھ میں ایک اور حکومت ہے, بلوچستان میں ایک اور حکومت ہے, خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ایک اور حکومت ہے, اور پھر جو 98ویں ترمیم کے بعد جو ہمارے بہت سارے اور ایشوز آ گئے فیڈرل, اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم نے کس منسٹری نے کون سا کام کرنا ہے. تو جس کی وجہ سے جوائنٹ ورکنگ گروپ سی پیک اتھارٹی نے کیا کرنا تھا پھر؟ سر, سی پیک اتھارٹی کا بھی ایک اوریجن ایک تھوڑی سی لمبی کہانی ہے, لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کریں تو یہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کے سینس میں بنائی گئی تھی. آپ کو اگر ایک اور مزے کی بات بتاؤں, اس وقت سی پیک کے اوپر پاکستان کے اندر تقریباً 6 کمیٹیز کام کر رہی ہیں. ایک ہے کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک جو کیبنٹ کا حصہ ہے, اس کے ایک ہے پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک جو کہ 20 ممبران کی کمیٹی ہے, جس کو شیر علی ارباب صاحب MNA ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں PTI کے, اس میں سینیٹرز بھی ہیں. اس کے علاوہ ایک سینٹ کی کمیٹی ہے سی پیک کے اوپر جس کو شیری رحمان صاحبہ ہیڈ کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ابھی 2 جولائی کو اسٹیئرنگ کمیٹی آف چائنا پاکستان اکنامک ریلیشنز جو ہے وہ بنائی گئی. یہ کام کہاں کرتی ہیں؟ ان کے اپنے اپنے علیحدہ ایریاز ہیں, پارلیمنٹ کے اندر کر رہے ہیں, کچھ سینٹ کے اندر کر رہے ہیں. یہ جو نئی کمیٹی بنائی گئی یہ بہت اہم کمیٹی ہے. آپ نے شروع میں بتایا کہ 9 ورکنگ گروپ ہیں جی جو یہ کام کر رہے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 پارلیمانی کمیٹیاں ہیں, پارلیمنٹ اس کو وہ کر رہی ہے. تو یہ جو 5 کمیٹیاں یہ ان پروجیکٹس کو دیکھ رہی ہیں جو 9 ہو رہے ہیں؟ نہیں, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ایشو اس طرح ہے کہ اوور سائٹ کمیٹیز ہیں. فار ایگزامپل جو پارلیمنٹ کی کمیٹی آن پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک ہے, اس کا کام یہ ہے کہ اس نے لائن منسٹریز کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کون سے معاملات ہیں جو رکے ہوئے ہیں, کس جگہ پہ ہرڈلز آئے ہوئے ہیں. وہ جس طرح آپ نے اگر امریکہ کا سسٹم دیکھا ہو یا باقی ڈیموکریسیز ہیں, اس میں پبلک ہیئرنگز ہوتی ہیں, اور کوئی بھی ایشوز ہوتا ہے تو اس میں یہ کمیٹیز ایکسپرٹس کو بلا کے پوچھتی ہیں کہ فلاں پروجیکٹ ہے وہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اس وقت اب 5 پروجیکٹس ہیں جو کہ ڈیلے کا شکار ہوئے کووڈ کی وجہ سے, تو ان کے ایکسپرٹس کو بلا کے پوچھا جائے گا. خروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے ایک, اس میں سوکھی کناری جو ہے وہ ہے, اس میں تھر کول کے 3 پروجیکٹس ہیں. تو یہ 5 پروجیکٹس ہیں 3584 میگا واٹ کے. ان کو بلا کے یہ پوچھا جانا تھا ہر پروجیکٹ کے ایکسپرٹس کو کہ آپ بتائیں کہ کس وجہ سے ڈیلے ہے. کسی جگہ سے ڈبل ٹیکسیشن کی وجہ سے ہے کہ مشینری آنے میں ڈیلے ہوا, کسی جگہ پہ 2 پروونسز کا آپس میں اختلاف تھا. تو یہ کمیٹیز جو ہیں وہ ان ایکسپرٹس کو بلا کے ان کی رائے پوچھتی ہیں, اور پھر لائن منسٹریز کو انسٹرکٹ کرتی ہیں کہ ان ہرڈلز کو کم کیا جائے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سی پیک کے کتنے پروجیکٹس ہیں, کتنے مکمل ہو چکے ہیں اور کتنے ابھی باقی رہتے ہیں؟ صبوق صاحب, اس وقت تقریباً جو ہے نا $28 بلین کے قریب کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں سی پیک سے ریلیٹڈ پروجیکٹس میں پہلے فیز میں آ چکی ہے. اس کے اوپر جنوری کے اندر جو ہے نا کیبنٹ کو اور پارلیمنٹ کو بریف کیا گیا تھا, اور اس میں 17 پروجیکٹ جو ہیں جو کہ $13 بلین کی لاگت سے بننے تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور 21 پروجیکٹ جو ہیں جن کی لاگت $12 بلین کے لگ بھگ بنتی ہے وہ اس وقت کمپلیشن کے مراحل میں ہیں. تو ان میں تاخیر کا بھی کوئی شکار ہوئے؟ ان میں 5 پروجیکٹ جو ہیں جو تاخیر کا شکار ہوئے ہیں ابھی جو موجودہ ہیں, جو ہائیڈرو پاور کے یا کول پاور کے ہیں. اچھا صافی صاحب, جو افغانستان میں وائلنس بڑا ریسنٹلی, خاص طور پہ پچھلے 2-3 مہینوں میں ہم دیکھیں, اور جو وڈرال ہو رہا ہے امریکن فورسز کا,
اس کو آپ سی پیک اور پاکستان کے دوسرے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے تناظر میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ ابھی کچھ دن پہلے ازبکستان بھی گئے ہوئے تھے جہاں پہ ریجنل کنیکٹیوٹی کانفرنس ہو رہی تھی کہ ساؤتھ ایشیا کو سینٹرل ایشیا سے کس طرح ملانا ہے، اور اس میں سی پیک جو ہے اور چائنا کا رول اور افغانستان میں جو وائلنس کا بڑھنا ہے، اس کو ان ساری چیزوں میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی شکریہ سائی صاحب. ہمایوں صاحب جو بات کر رہے تھے ان کی بھی بہت ہی ڈیپ نالج ہے، اور اس میں تو ظاہر سی پیک کو ان سے بہتر ہم بیٹھے ہوئے میں سے میرے خیال میں سب سے بہتر وہی جانتے ہیں. جو آپ نے سیکیورٹی کی بات کی یا افغانستان کی سچویشن کی بات کی نا، تو ابھی ریسنٹلی جو داسو کا واقعہ ہوا ہے تو اس میں تو اب کوئی شک ہی باقی نہیں رہا ہے کہ اس میں ہم اس پہ کوئی دو رائے ہو. وہاں پہ جن لوگوں نے اٹیک کیا اور جو چائنیز کا جانی نقصان ہوا اور اس سے جو ایک میسج کنوے ہوا سی پیک کے حوالے سے پوری دنیا میں، اور چائنیز کو تو بہت اسٹرانگلی وہ میسج سیریس انہوں نے اس پہ ہو گیا تھا. کیا. اور اب وہاں کے جو ابھی تک چونکہ ختمی بات تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ابھی تک جو ہماری اطلاعات اور جو انفارمیشن ہے اور جو قیاس آرائیہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان اور افغانستان کی جو طالبان کی تحریک ہے ان سے ان کا بہت گہرا ان کا جو ہے کنیکشن بن رہا ہے. اب ایک اس میں دو باتیں سامنے آ جاتی ہے کہ چلے اگر یہ بات کام جو ہے کارستانی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان یا ان کی سمپتائزر جو ہے ان کی کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہماری ریاست ہمیں کچھ بتائے یا افغانی اسٹیبلشمنٹ ہمیں کچھ بتائے یا افغانی طالبان کچھ ہم اس چیز پہ ہمیں کنفیوز رکھے کہ نہیں ہماری الگ انٹیٹی ہے، ہمارا الگ امیر ہے، ہمارا الگ نظام ہے، ہمارا الگ شورا ہے، وہ اپنی جگہ پہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب اس بات میں کوئی دو رائے نہیں. اور رپورٹڈلی چائنا نے جب طالبان لیڈرشپ گئی ہے تو اس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے اپنے کنیکشن جو ہیں ان کو توڑیں، بریک کریں، القاعدہ سے بھی، ٹی ٹی پی سے بھی، اور چائنیز جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں پہ دہشت گرد گروپس ہے ان سے چائنیز نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی جان یہ یہاں پہ ہماری بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، آپ کا جو بھی پولیٹیکل یا اسلامک کوئی ایجنڈا ہے وہ اپنے طور پہ آپ کریں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے ڈائریکٹ ہمیں آ کے ہٹ کیا ہے. انہوں نے ان سے یہ بات نہیں کہ تحریک طالبان پاکستان نے یہ کام کیا ہے یا آپ کے لوگوں نے کیا ہے، لیکن ان سے ڈیمانڈ کیا ہے. اس میں اگر بہت ہی ابھی اور جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں جیسے ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہیں، ان کو بھی اگر سمندر میں جانا ہے، سمندر کا راستہ ان کا افغانستان سے ہو کے پاکستان سے ہو کے گزرتا ہے، تو ان کا جو ابھی جب آپ گئے ازبکستان تو وہاں کیا سوچ ہے اس سارے وائلنس کو لے کے اور ریجنل کنیکٹیوٹی کو؟ دیکھیں ابھی تک سینٹرل ایشیا جو ہے ہوائی راستے سے تو دنیا بھر سے ان کی کنیکشن بھی ہے اور بزنس کر رہے ہیں، لیکن انہیں چاہیے ایک آسان زمینی راستہ. اور اگر ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، ترکمانستان، سینٹرل ایشین میں جتنی بھی ممالک آتے ہیں سینٹرل ایشیا میں، انہوں نے اگر واقعی گرم پانیوں کا جو ہمارے ہاں بہت ہی اس لفظ کا اور یا اس اصطلاح کا استعمال ہوتا ہے، پچھلے 40-45 سالوں سے ہم اس کو سنتے رہے ہیں کہ پہلے روس آنا چاہ رہا تھا، گرم پانیوں تک پہنچنے کی ان کی کوشش تھی، اب سینٹرل ایشیا کرنا چاہتے، تو ان کے سب سے آسان گزرگاہ ہے وہ افغانستان ہی سے گزر کے انہوں نے گرم پانیوں تک پہنچنا ہے. اس سچویشن میں جو اس وقت افغانستان میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، وہاں پہ جو طالبان کی تحریک جو ہے وہ انتہائی سرگرم ہے، بلکہ انتہائی ان کی طرف سے کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ وہ طالبان اس سے پہلے ملا عمر کی قیادت میں بھی اتنی بروٹیلیٹی اور اتنا ظلم اور ان کی طرف سے جو ان کا شاہ جی یہ جو صافی صاحب کہہ رہے ہیں بڑا اہم پوائنٹ ہے. تو کیا جو طالبان کا افغانستان میں رائز ہے اس سے چائنا کو کچھ تشویش ہونی چاہیے، اور اگر ان کو ہے تو کیا ان کی کوئی جینوین تشویش ہے؟ اچھا اون صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ نے داسو کے حوالے سے رشید بھائی سے سوال کیا تھا. انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کا نام لیا اور یہ بات
ہمارے اداروں تک مصدقہ طور پر پہنچ چکی ہے کہ یہ حملہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک تحریک طالبان پاکستان نے یہ واحد حملہ ہے جس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. اسی طرح جب ادھر سرینا میں حملہ کیا تھا انہوں نے جس میں چائنیز امبیسڈر تھے, جی ہاں, تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک بڑا کیونکہ اس وقت انہوں نے وہاں پہ کلیم کیا, وہ کلیم کیا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس حملے کے بعد تحریک طالبان پاکستان کو کافی گرل کیا جا رہا ہے, اور وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شاید ابھی ٹائم لگے گا ان کو باہر آنے میں. لیکن یہ واقعہ جو ہے اس کی کچھ معلومات مجھے ملی ہیں کہ یہ ایک کار تھی, اس کار میں سوسائڈر بمبر تھا, اور وہ 2 گاڑیاں تھیں اور 4 گاڑیاں ان کے آگے پیچھے تھیں. 2 بسیں تھیں جن میں پہلی بس میں کوئی 49 چائنیز تھے, اور جو پچھلی بس تھی اس میں کچھ پاکستانی بھی تھے اور چائنیز بھی تھے. اور اس بندے نے اپنی جو گاڑی تھی, ہونڈا گاڑی تھی, اس کو درمیان میں لے کر گیا, اور اس نے جب ہٹ کرنا چاہیے اس سے پہلے ہی اس سے بلاسٹ ہو گیا اور گاڑی سیدھی گر گئی نیچے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ڈرائیور نے دیکھ لیا اور اس نے جلدی تیزی سے جو ہے وہ موڑ لی گاڑی. بس اچھا نہیں, وہ جو پچھلی بس کا ڈرائیور ہے وہ اس پچھلی بس کے ڈرائیور نے کیا. جو اگلی بس تھی وہ آگے جا رہی تھی, تو اس نے اس کو ہٹ کرنے سے پہلے یہ گاڑی گر گئی, اور جو یہ گاڑی گری تو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اصل میں جو کنفیوژن ہوئی نا, جس میں ہماری وزارت خارجہ نے بھی ایک الگ سے اسٹیٹمنٹ دے دی اور پھر پرابلم بنا سارا, تو اگلی گاڑی کے لوگوں نے اس بلاسٹ کی وجہ سے اپنی چائنیز ایمبیسی کو فون کیا کہ ہمارے اوپر سوسائڈ حملہ ہوا ہے. اب جو دوسری بس تھی اس کے ڈرائیور نے کہ اگلی گاڑی کو نہ لگے, اس نے بچانے کی کوشش کی, بچانے کی وجہ سے گرا. تو یہ جو 9 لوگ اس واقعے میں, کیونکہ یہ باتیں ابھی میرا خیال ہے تھوڑی سی ہاف کوک ہیں تو وہ باہر نہیں آ رہی, لیکن یہ نا کہ وہ اس بلاسٹ کی وجہ سے نہیں, اس گاڑی گرنے کی وجہ سے وہ جو 9 لوگ ہیں اس میں یہ واقعہ ہوا تھا. چائنیز کنسرن تو پھر جینون ہے نا, وہ جب ان کو ڈائریکٹ ہٹ کیا جائے, ہٹ کیا گیا, یہاں سے جو ریڈیکلائزیشن کی موومنٹ ہے وہ چائنا جا سکتی ہے. نہیں دیکھیں, آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت عرصہ پہلے پاکستان کی مذہبی قیادت کو چائنا نے بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ یہاں پر جو ایک ایسی موومنٹ جو افغانستان میں بھی بیٹھ رہی ہے اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں جا کر بیٹھ رہی ہے, تو آپ تھوڑا سا قاضی حسین احمد صاحب بھی گئے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے. پھر آپ کو علم ہے کہ چائنیز امبیسڈر بنوری ٹاؤن مدرسے میں بھی گئے تھے, وہاں پر جا کے انتظامیہ سے ملے. اور اس وقت تو چائنا کے اتنے بڑے پروجیکٹ نہیں تھے جیسے سی پیک, جی اس وقت بالکل نہیں تھا, اب لیکن چائنیز اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے. اب ان کو جس طرح ہٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ میں تھوڑی سی اگر اس میں ایک چھوٹی سی بات کروں ایڈ کر کے, اس کے بعد ہم اس بات پر بھی آتے ہیں. تو آپ کو علم ہے کہ ملا عمر سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں, چائنیز لوگ گئے تھے وہاں جا کے ان سے ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر اس کے بعد افغانستان میں جو یہ جو ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ ہے, تو اس کو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر یہ نہیں کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پھر بالکل نہیں ہوا, چائنا کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی وہاں پر نہیں ہو سکی. ان سے کہا کہ آپ باقی کہیں بھی جاتے ہیں جا کر کریں, لیکن وہاں پر آپ نہیں جا سکتے. تو پھر یہ صورتحال کنٹرول جو تھا وہ بڑا کر لیا تھا. اور آپ ہمایون صاحب آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ چائنا شور کم کرتا ہے اور کام زیادہ کرتا ہے, اور اس صورتحال میں. لیکن یہ جو ہے یہ کنسرن ہے, انہوں نے کیا کیا, کنسرن کا جو مرکز تھا اس کو پکڑ لیا اور چائنا اس کو بلایا سب لوگوں کو, اور ان سب کو بلا کر بتایا کہ ہمارے اس خطے میں جو معاشی حوالے سے اقدامات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ ہمارے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا اور قابل برداشت بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ان مفادات پر کسی قسم کی گزر پڑے. طالبان نے اسی وجہ سے, پاکستان تحریک طالبان نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی کہ ان تک کلیئر کٹ میسج دے دیا گیا تھا, اور ان کو بڑی حد تک اب لگام دے دی گئی ہے. وہ جو افغانستان کے رشید بھائی بتا رہے ہیں نا کہ دونوں کا ایجنڈا ایک ہے, واقعی ایک ہے. وہ اصل امیر افغانستان کا جو امیر ہے اسی کو مانتے ہیں, یہاں تو ذیلی امیر ہے نا, لیکن ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ کام اگر آپ کریں گے تو پھر پرابلم افغانستان کی زمین پر بھی آپ کے لیے ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, یا یہ جس قسم کا آپریشن ہوا داسو کے بھی اوپر, کیونکہ سبوک صاحب نے بات کی, یہ بڑا اہم ہے. کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن اس لیول کا اگر کہیں پہ اٹیک کرتی ہے, یا کوئی ملک کرتا ہے, یا اس کی ایجنسیز کرتی ہیں, یا اس میں اگر آپ اس کو اون نہیں کرتے تو دین دیر از این ایشو کہ آپ اون کیوں نہیں کر رہے. اگر آپ نے پاکستان کے اندر 9 چینیوں کو, میں تو ان کو شہید کہوں گا کیونکہ وہ ایک ایسے بہتر اس مقصد کے لیے کام کر رہے تھے, ہم اگر اس کو اسلامک سینس میں مت لیں, شہادت ہر اس میں ہے, ان کو اگر آپ نے اٹیک کیا اور ساتھ پاکستانی جو ہیں لوگ بھی اس میں شہید ہوئے اور کوئی اون نہیں کر رہا, تو اس کے پیچھے 2-3 عوامل ہیں.
اب جو آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے نا ٹی ٹی پی کا, شاید وہ اس کے اندر نہیں ہے. آپ دیکھیں فٹ سولجرز یا کی بات ہو رہی ہے, آف شوٹ یا مرسنریز یا ایسے لوگ ہیں جو اپ فار ہائر تھے, ان کو کسی ادارے نے, کسی ملک کے ہاسٹائل ایجنسیز نے ان کو ہائر کیا, ان کو وہ پاکستان میں لے آئے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے عرصے سے ہم ان علاقوں میں جو ہے نا وہ ریٹ اپنی قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن ایک ہماری بہت بڑی ناکامی تو ہے نا, اس کو تو سر یہ دیکھیں سوسائڈ بامر پوری دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ اگر اس کے اوپر اٹیک کرے تو اس کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا آ جانا گاڑی میں برود سر آ جانا اس کی اوپر ہی تو پرائم منسٹر جو ہیں پچھلے کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 50,000 کے قریب, رشید صافی صاحب اس کے اوپر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, کہ ان ایریاز میں ڈیلی جو لوگ آتے ہیں 3 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں, آپ کیا ان پہ روز چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں ہر منٹ کے کون کیا کرتا ہے؟ تو یہ بڑا ہی ایک وہ جو ہے نا, آپ رشید صاحب کو دیں کیونکہ ٹائم بھی ہمارا جو ہے وہ جو گفتگو کا جس سے آپ نے جو بنیاد بنائے, یہاں پہ آپ نے جو سٹارٹ ہی میں ذکر کیا تھا کہ عاصم سلیم باجوہ کے جانے کا اور خالد منصور صاحب کے آنے سے سیکیورٹی اور یہ جو پورا جو ہم اس پہ بات کرتے ہیں, اگر یہ داسو کا جو واقعہ ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ چائنیز کے لیے بھی. چائنیز کا پاکستان کے ساتھ کام کرنے میں, وہ جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان ہی کے ساتھ وہ کوآپریشن بھی کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کا دوستی بھی نبھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ان کا ہمیشہ سے پاکستان میں جو پاکستانی قیادت کے ساتھ, سیاسی قیادت کے ساتھ بھی ان کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو اور اب تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ان کا زیادہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا. ان کا اس ریجن میں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ شروع کے دن سے لے کر آج کے دن تک سیکیورٹی کا مسئلہ رہا ہے, کہ ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے, ہم ان کو انفراسٹرکچر دینے کے لیے بھی تیار ہے, سی پیک دینے کے لیے بھی تیار ہے, 1 بیلٹ 1 روڈ کا منصوبہ بھی میں پاکستان کو شامل کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ہمیں صرف سیکیورٹی دے دیں. ابھی عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جانا جو ہے نا, میرے حساب سے وہ اگر آپ کچھ بھی کہے, خالد منصور صاحب بہت ہی زیادہ قابل قبول ہوں گے, بہت ہی محترم ہوں گے, بہت ہی قابل ہوں گے, چائنیز حلقوں میں ان کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوگی, لیکن ان کو تو ڈپلومیٹک یا سیاسی کوئی مسئلہ کبھی رہا ہی نہیں نا کہ ان کو خالد منصور چاہیے. ان کو سیکیورٹی کا مسئلہ رہا, ان کو آرمی چاہیے, آرمی کا سپورٹ چاہیے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کون تھے؟ وہ آرمی ہی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, جو پورا ایک سیٹ اپ آرمی نے سیکیورٹی کا دیا ہوا ہے چائنیز کو ایکسکلوسیولی. عاصم سلیم باجوہ کے جانے سے وہ چائنیز کو ایک تشویش تو ہوگی نا کہ آرمی ایک سائڈ پہ ہو گئی شاید. بالکل جی یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا کی وجہ سے عاصم سلیم باجوہ صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چائنا نے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اپنی پرسنل کچھ انفارمیشن جو ہے شاید وہ اوتھینٹک زیادہ نہ ہو اور وہ بہت میں کنفرم کرنے کے لیے میرے پاس کوئی اس کا ثبوت بھی نہیں ہے, لیکن پچھلے ہفتے جو شادی ہوئی تھی جو بڑے باجوہ صاحب ہیں ان کے بیٹے کی, اس کی جی آرمی چیف صاحب کے بیٹے کی جو شادی ہوئی تھی, لمبی تقریبات چلی تھی, جی بہت لمبی تقریبات ہوئی تھی. اس کے بیچ میں اگرچہ عمران خان صاحب بہت شروع میں چاہ رہے تھے, جب سے پاپا جانس کا اور اسکینڈل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے جو سامنے آئے تھے, تب سے عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم اور اسپیشلی اسد عمر صاحب چاہ رہے تھے. اسد عمر صاحب کی دوست ہیں. خالد منصور صاحب کون ہے وہ تو دنیا کو پتہ ہے کہ اسد عمر صاحب کے ان کا بہت قریبی تعلق ہے, اور شروع سے وہ پروپوز کر رہے تھے کہ انہی کے ذریعے سی پیک جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کرے. لیکن جہاں سے سگنل نے آنا تھا یا جہاں پہ گرین سگنل ملنا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ نہیں اب عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جو ہے وہ ہٹایا جائے, تو اس شادی کی تقریب میں سب لوگوں کی موجودگی میں جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے, انہوں نے باقاعدہ ریکویسٹ کر لی کہ اب ہمیں کرنے دے, عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہے ان کو ہمیں جو ہے رخصت دینی چاہیے اور خالد منصور صاحب ان کو لے کے آنا چاہیے. اور اس میں ایک دوسری چیز جو ہے اپنی جو پرسنل معلومات کے بنیاد پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں, یہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جانا ہے اور خالد منصور صاحب کے آنے کا جو ہے نا, طالبان چائنا اور پاکستان کے ساتھ تو تعلق ہے ہی, لیکن اس کا بہت گہرا تعلق امریکہ کے ساتھ بھی ہے.
یہ اس پہ جو ہے نا باقاعدہ پروگرام اگلے نہیں صافی صاحب یہ اگلا ہمارا پروگرام ہے. نہیں آپ ہمارا پروگرام خراب کریں گے. شادی کے ساتھ آپ بھی نہیں اب آخر جی نہیں ہم آپ کو اگلے پروگرام میں ساتھ لیں گے. نہیں وہ جو صافی صاحب نے کہا اس کی واقعی سگنیفیکنس ہے. جب صافی صاحب کو نہیں ہم نے کہنے دیا تو آپ کہاں سے کہیں گے؟ میں اس پہ جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یا ایک کاؤنٹر انفارمیشن جو ہے نا وہ یہ صرف بتانا چاہوں گا کہ جو نئی کمیٹی اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں 15 ممبران ہیں اور میں صرف آپ کو اس کے ممبران کا جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اونرشپ آف دا پروجیکٹ ہے وہ اسٹل پوری اوور ویلمنگلی سویلین ملٹری دونوں کی سرونگ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اندر ہے. وہ جو ممبرز ہیں اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, اس کے جو ایک ممبر ہیں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ اس کے ممبر ہیں, فارن سیکٹری ہیں, سیکٹری انٹیریئر ہیں, سیکٹری ریلوے ہیں, سیکٹری پاور ہیں, سیکٹری فائنانس ہیں, سیکٹری پلاننگ ہے, سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں. یہ وہ ہیں جو سویلین سائڈ سے ہیں. ملٹری کی سائٹ سے اس کمیٹی کے اندر ڈائریکٹر جنرل آف جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر ہیں, چیف آف جنرل اسٹاف جس کو سی جی ایس کہا جاتا ہے, یہ ڈی جی ملٹری آپریشنز اس کا حصہ ہیں, چیف آف نیول اسٹاف ہیڈ کوارٹرز ہیں, ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس اور انالیسز آف آئی ایس آئی جو ہیں اس کمیٹی کا کوئی اب کمنٹ نہیں ہو سکتا. شاید اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ وہ کمیٹی ہے. رشید بھائی جو بات کر رہے تھے کہ ان کو شاید اس بات کا خدشہ ہوگا کہ کیوں اس کے اندر جو فوجی قیادت پیچھے ہٹ رہی ہے, میں تو بڑے نمایاں لوگ سامنے آ گئے. جی میں وہی مجھے میں بات اس کو ادھر آخری سوال, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, آخری سوال شاہ جی آپ نے لیکن یہ نا کہ آپ رشید بھائی کو بات نہیں کرنے دے رہے پھر آپ کھانا بھی کھلائیں گے ہمیں. ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتایا, آپ نے کہا کہ طالبان نے اسرٹ کیا ہے ٹی ٹی پی پہ کہ اب وہ اس طرح کے کام نہ کریں. اچھا 2 بڑے واقعات ہو چکے ہیں پچھلے 2-3 مہینوں میں. پہلے کوئٹہ سرینا پہ اٹیک ہوا اور وہ بہت بڑا, میں تو اس کو اس سے بھی بڑا اٹیک کہوں گا کیونکہ چائنیز امبیسڈر کو اٹیک کرنے کا مطلب ہے کہ آپ چائنیز اسٹیٹ کو کر رہے ہیں. بالکل سیدھی سی چائنیز مزدوروں کو بھی وہی ہے, لیکن وہ اس کی جو ہے نا جو لیگل ٹرمز میں اور انٹرنیشنل ٹرمز, کراچی آپ کو بتایا اس پر حملہ ہوا بالکل آپ کی تو, لیکن وہ ٹی ٹی پی نے کیا, اس کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی نے نہیں کیا. تو مجھے یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ڈی کوڈ کر کے بتائیں جو افغان طالبان ہیں ان کے بارے میں, کہ ان کا اور ٹی ٹی پی کا یا یہ جتنے بھی مسلم یہاں پہ آپ ان کو مجاہد گروپس کہہ لیں, جو باقی دنیا ان کو ٹیررسٹ گروپس کہتی ہے, ان کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے, وہ کیوں ان کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ صحیح دیکھیں, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, وہ تو ٹیررسٹ گروپ ہی ہیں کیونکہ ہماری اسٹیٹ میں ان کو ٹیررسٹ گروپ ہی بالکل ڈکلیئر کیا ہوا. جی بالکل کلیئر ہے. لیکن دیکھیں اب بنیادی اور مسئلہ یہ ہے کہ چائنا سے پوری دنیا کس بات کا تقاضا کر رہی ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے جیسے القاعدہ نے کی. چین ان سے مطالبہ کر جی ہاں چین طالبان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تمہاری زمین جس طرح وہ ازبکستان اسلامک وہ کیا موومنٹ جو ہے وہ اس طرح ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کی زمین پر تحریک طالبان پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور انڈیا بھی ان سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ لوگ, یعنی اس کا مطلب اتنا ڈر کیوں ہے, کیوں مسائل کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی ایک سیف ہیون ہے, آپ نے ان کے لیے ایک محفوظ جنت جو ہے وہ افغانستان کی زمین کو بنایا ہوا ہے. اور طالبان 20 سال کے اس سارے کشت و خون کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ بڑی حد تک اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. دنیا ہمیں اقتدار دینے, کیونکہ دنیا کے بغیر ہم افغانستان میں اقتدار نہیں کر سکتے, اور دنیا ہمیں شک کی نگاہ سے, تو کوئی ڈبل گیم وہ کھیل رہے ہیں آپ؟ نہیں کیونکہ صافی صاحب اس وقت سے بڑے تاولے ہو رہے تھے جب میں نے سوال کیا تھا. ایک تو پہلا جو میں امریکہ نہیں لے کے جانا چاہتا, چلے وہ انہوں نے لارا لگا دیا کہ نیکسٹ کوئی نشست ہو سکتی ہے, تو اس سے اچھی نشست اور کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے رشتے کے بات کی کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان اور ای ٹی آئی ایم اور ان کے بیچ میں رشتہ کیا ہے, تو تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, ایک تو شاہ جی نے پہلے کہہ دیا کہ وہاں پہ صرف دیوبندی گروپوں کا ہے یا اہل حدیث اور شیعہ اور بریلوی گروپ ہے, لیکن اب ہم اس وقت جو ہم بات کر رہے زیر موضوع جو ہے وہ دیوبندی گروپ ہی ہے نا, تو وہ بھی دیوبندی ہے یہ بھی دیوبندی ہے, تو ان کے بیچ میں یہ ہے رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ خلافت جو یا جو امارت کا جو ایک وہ ہوتا ہے, ایک سلسلہ ہے, کانسیپٹ ہے, وہاں پہ ایک ڈکلیئر امیر موجود ہے.
تو ایک امیر اور اطاعت امیر جو ہے وہ اور یہ خطہ تو ویسے بھی خلافت کے بارے میں بڑا ایموشنل ہے. 1980s میں 18 میں 1900 شروع میں جب خلافت ختم ہوئی ترکی کی تو یہاں سے کوئی ہزاروں لوگ پاکستان. جی سرکار آپ بالکل آپ بات کو سمجھ گئے نا. تو رشتہ تو ان کا بہت ہی مضبوط ہے. آپ دیوبندیوں سیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت زیادہ متحرک وہ ہے, اگرچہ باقیوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اپنی جو ہے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر وقت بے چین بھی ہے اور ڈالتے بھی رہتے ہیں نا. لیکن جو رشتے کی بات ہے وہ تو یہ ہے. دوسری بات جو ہم کر رہے تھے نا کہ اس میں پورے سیناریو میں طالبان کا کیا کردار ہو سکتا ہے یا کیوں وہ چاہتے ہیں یا ان سے دنیا کیوں ڈر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں دوحہ کانفرنس کے بعد انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی طالبان نے دنیا کی بہترین سفارتکاری کی ہے. کیوں؟ سب سے پہلے تو دوحہ کانفرنس سے تو پہلے دہشت گرد ڈکلیئر تنظیم تھی. دنیا تو کیا پاکستان بھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. افغانی لوگ بھی ان سے اپنے آپ کو کنارے کش کرنے پہ مجبور تھے. سب سے پہلے جب انہوں نے دوحہ میں ان کا آفس کھولا اور ان کا سیکرٹری خارجہ آ کے سرکاری سطح پہ ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا اور معاہدہ کر لیا. آپ نے ان کی جو ہے سٹرگل کو یا ان کی جو جہاد ہے یا ان کا جو ظلم ہے اس کو لیجیٹیمائز کیا. سب سے پہلی کامیابی ان کی یہ حاصل ہوئی. دوسری کامیابی اب آپ دیکھیں نا, چائنا نے ان کو بلا لیا, روس تو ان کا دوسرا گھر ہے. سب سے متحرک جو اس وقت جو آپ کے جہاد کے جو فیصلے کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے کہ وہ پشاور شورا کرتا ہے یا کوٹا شورا یا کندہار شورا؟ نہیں بھائی, وہ مشہد شورا کی وہ ان کی ریکمنڈیشن سے ساری چیزیں ہو رہی ہے. یہ دوسری ان کی کامیابی. تیسری کامیابی جو ہوتی ہے نا, جو بین الاقوامی سطح پہ اگر دیکھیں ریکگنیشن اس قسم کی تنظیموں کی یا ملکوں کی, وہ اقوام متحدہ ہوتا ہے. اس وقت جب بھی ملا برادر یا ان کی ٹیم یا مولوی یعقوب پاکستان, چین, روس, جہاں پہ بھی جاتا ہے, جو یو این کا کردار کا, ان کے جیب میں پاسپورٹ نہ پاکستان کا ہوتا ہے نہ افغانستان کا ہوتا ہے, یو این کا پاسپورٹ ہوتا ہے. آپ نے تو ان کو ریکگنائز کر ہی لیا نا. اب ہم سے یہ آپ ان پہ ہماری گریبانوں میں ہاتھ نہ ڈالے. جو طالبان جو آخری بات ہوئی یہ ہے کہ کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کا رائز جو ہے وہ اس خطے کے لیے یا دنیا کے لیے کوئی امن کی یا ڈیولپمنٹ کی بات نہیں لے کے آئے گا. ان ساری چیزوں کو ہمیں بڑا سیریسلی دیکھنا پڑے گا, ڈی کوڈ کرنا پڑے گا, چاہے وہ اپنے بچوں کو کچھ دیر کے لیے روک دیں. لیکن ابھی تک جو انفارمیشن آ رہی ہے, جس کو سبوک صاحب اور صافی صاحب اور ہمایوں صاحب نے بھی کہا کہ شاید اس میں وہی گروپس انوالو ہیں جن کو افغانستان میں طالبان نے کسی نہ کسی طریقے سے پناہ دی ہوئی ہے. تو وہ نہ ہمارے لیے بہتر ہیں, نہ سی پیک کے لیے بہتر ہیں, نہ ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے بہتر ہیں, نہ عالمی امن کے لیے بہتر ہیں. تو ہم جو بھی پالیسیز بنائیں سی پیک کی سیکورٹی کے لیے, تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, ریجنل ایشوز کو دیکھنا پڑے گا. تو ان